اللهم كل ولي الحجة ابن الحسن۔ دوسرا مطلب امیر المومنین علیہ السلام نے بیان فرمایا، قرنت الحیاء بالحرمان، شرماہٹ اور جھجک اس کو محرومیت کے ساتھ ملا دیا گیا ہے۔ جہاں جھجک ہوگی، جہاں شرماہٹ ہوگی، وہاں ضرور محرومیت ہوگی۔ حیا انسانی اعلیٰ صفات میں سے ہے، اقدار میں سے ہے، انسانی اقدار میں سے اہم ترین قدر حیا ہے، بنیادی قدروں میں سے۔ یہ مطلب بھی ذہن میں رکھ لیں، دین شناسی کا ضابطہ ایک، کہ دین اقدار کے محور میں بنایا گیا ہے، دین کا محور اقدار کو قرار دیا گیا ہے، اعمال نہیں ہے دین کا محور۔ ایک نزاع ہمارے ہاں دینی حلقوں میں خصوصاً شیعہ کمیونٹی کے اندر عرصے سے ہے، دو گروہ، ایک عقیدے پہ زیادہ زور دیتا ہے اور ایک عمل پہ بہت زور دیتا ہے۔ البتہ یہ پرانے مسائل ہیں، شروع سے ائمہ اطہار کے دور میں ہی مذہبی دو نظریے، دو گروہ وجود میں آ جاتے تھے، اور ایک گروہ ادھر لوگوں کو کر لیتا ہے، ایک ادھر، اور ہمیشہ ایسے رہا ہے کہ مذہبی متدین طبقہ دو نظریے، دو افکار، دو رائے ان میں بٹ جاتے تھے، اور بعض اوقات یہ دونوں رائے غلط ہوتی تھیں۔ ائمہ اطہار کے زمانے میں دو مذہبی نظریے وجود میں آئے، ایک جبر اور ایک اختیار کا نظریہ، جبر اور تفویض، کہ انسان کے اعمال انسان کے اعمال ہیں یا اللہ کے اعمال ہیں، انسان جو کچھ کرتا ہے وہ انسان کرتا ہے یا اللہ کرتا ہے۔ دو نظریے وجود میں آ گئے۔ آدھی قوم اور علماء یہ کہتے تھے یہ سب انسان کرتا ہے، اللہ کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ تفویض کے قائل لوگ تھے۔ اور وہ لوگ جو کہتے تھے یہ سب اعمال اللہ کے ہیں، انسان کا ان سے کوئی تعلق، انسان جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے، انسان نہیں کرتا، ان کو کہتے تھے یہ جبریہ ہے، جبریون۔ اور اتنا یہ نظریہ پھیلا، حکومتی مداخلت بھی اس میں شروع ہوئی، بڑے بڑے شخصیات، یہ نظریہ اتنا پھیل گیا کہ تمام عالم اسلام میں گھر گھر کے اندر یہ جھگڑا شروع ہو گیا۔ بیوی تفویضیہ میں سے تھی، شوہر جبریہ ہو گیا، ایک بھائی جبریہ تھا، ایک بھائی تفویضیہ ہو گیا، باپ کسی اور مذہب کا تھا، چچا کسی اور مذہب کا تھا، ساس کسی اور نظریے کی تھی، سسر کسی اور، گھر گھر کے اندر یہ حالت پیدا ہو گئی، لڑائی جھگڑا پیدا ہو گیا۔ اور آپشن بھی یہی تھا کہ یا یہ بننا ہے یا یہ بننا ہے۔ جب تک یہ خطیبوں کے چکر میں رہے لوگ، اس وقت تک آدھی قوم ادھر آدھی قوم ادھر تھی۔ کچھ سمجھدار لوگ بیچ میں سے اٹھے، انہوں نے کہا کہ بھائی یہ مسئلہ ہم خطیبوں سے تو پوچھتے ہی پوچھتے ہیں، ایک بار جا کر امام سے بھی پوچھ لیں، کہ جن کو خدا نے دین بیان کرنے کے لیے مقرر فرمایا ہے ان کی طرف بھی رجوع کر کے دیکھ لیں۔ جھگڑا لے کر آ گئے حضرت امام صادق علیہ السلام کے پاس، آ کر جھگڑا لے کر آ گئے اور امام سے آ کر پوچھنے لگے کہ جبر حق ہے یا تفویض حق ہے، ہم کدھر جائیں، ان دو متعین راستوں میں سے کدھر جائیں؟ امام نے فرمایا لا جبر ولا تفویض، یہ دونوں غلط راستے ہیں، یہ دونوں غلط راستے ہیں، حق ایک تیسرا راستہ ہے، لا جبر ولا تفویض۔ اب یہاں یہ نقطہ بھی عرض کروں کہ بعض نے امام کے اس فرمان کا معنی یہ کیا ہے لا جبر ولا تفویض بل الامر بین الامرین۔ بین الامرین سے کیا مراد ہے؟ یعنی تھوڑا سا جبر ہے اور تھوڑا سا تفویض ہے، یہ درست راستہ ہے۔
خوب عزیزان من، جبر غلط ہے، بالقول المطلق غلط ہے. غلط چیز غلط ہوتی ہے، تھوڑی ہو یا زیادہ ہو. اور تفویض بھی غلط ہے، تھوڑی بھی غلط ہے، زیادہ بھی غلط ہے. اب تفویض بھی غلط، جبر بھی غلط. جبر میں غلطی ہے لیکن تفویض کی غلطی نہیں ہے، فقط جبر کی غلطی ہے. اور تفویض کے اندر تفویض کی غلطی ہے، جبر کی غلطی نہیں ہے. لیکن یہ جو درست راستہ رائے حقہ بنایا ہے، اس کے اندر دونوں غلطیاں ڈال دی ہیں اپنی، جبر بھی ڈال دیا اور تفویض بھی ڈال دی. تو جو جبر اور تفویض کو ملانے سے راستہ بنے گا وہ ٹھیک نہیں، بلکہ وہ دونوں غلطوں کے ملنے سے غلط تر راستہ بنائے گا. وہ امام یہ نہیں فرما رہے تھے کہ تھوڑا سا جبر اور تھوڑا سا تفویض، بلکہ کیا فرما رہے ہیں؟ الامر بین الامرین. حقیقت کچھ اور ہے. حقیقت کیا ہے؟ حقیقت توحید افعالی ہے. اصل حقیقت توحید افعالی. یہ میں نمونہ پیش کیا کہ ہر دور میں ایسے جھگڑے شروع ہوئے جہاں قوم کو دو غلط اور دو فاسد نظریوں میں ڈال دیا گیا. وہ دونوں ایک دوسرے کی ضد تھے، ایک جبر اور ایک تفویض. اور لوگوں کو یہی کہا گیا یا یہ مانو یا یہ مانو. لیکن اگر امام کے پاس ہو، ائمہ کے پاس ہو، ائمہ آ کر کہیں گے یہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے، یہ بھی نادرست ہے. درست کون سا راستہ ہے؟ درست توحید کا راستہ ہے، درست اور راستہ. یہ جھگڑے ہر دور میں رہے ہیں عزیز من، ہر دور میں رہے، آج بھی ہے موجود. آج بھی دو رائے کے اندر ائمہ سے جا کر پوچھو کہ ہم کدھر جائیں. خطیبوں سے نہ پوچھو، ائمہ سے پوچھو ہم کدھر جائیں. ائمہ آپ کو بتا دیں گے کہ یہ جدھر بلا رہے ہیں یہ بھی غلط ہے، یہ جدھر بلا رہے ہیں یہ بھی غلط ہے. خوب یہ ایک جھگڑا کہ یہ البتہ ان جھگڑوں میں سے نا جو میں بارہ پہلے بھی آج کر سکوں، دین کو دین سے لڑانا. کچھ طبقہ ہے نا دیندار ہیں، کچھ دیندان ہیں اور کچھ دین باز. یہ یاد ہے نا، یہ اصطلاح پہلے استعمال کی ہوئی ہے. دیندار جو دین پر عمل کرنے والے ہوں، دیندان جیسے سیاستدان جو سیاست جانتے ہیں، دانش رکھتے ہیں، وہ دیندان ہیں. اور کچھ دین باز ہیں، جس طرح کچھ سیاست مدار ہیں، کچھ سیاست دان ہیں اور کچھ سیاست باز ہیں. کہ البتہ پاکستان میں سارے سیاست باز ہیں، سیاست مدار نہیں ہیں، سیاست دان بھی نہیں ہیں، سیاست باز سارے ہیں. سیاست باز یعنی سیاسی کھیل کھیلنے والے، سیاسی بازی کرنے والے. دیندار اور ہوتا ہے، دیندان اور ہوتا ہے جو دانش دین رکھتا ہو. دین باز جو دین کے جھگڑے کراتا ہو، دین کی کھیل بناتا ہو، دین کو دین سے لڑاتا ہو. کبھی دین کو اس دین سے لڑا دیا، اس دین کو اس دین سے لڑا. آئے دن روز جھگڑے کراتے ہیں نا. عزاداری کا نماز سے جھگڑا، نماز کا عزاداری سے جھگڑا، اس رسم کا اس رسم سے جھگڑا، اس کا اس سے جھگڑا. یہ دینداری آخر دین میں ہو سکتا ہے کہ دو دین کے روزہ نماز سے لڑ پڑے، زکوٰۃ حج سے لڑ پڑے؟ ہو سکتا ہے اس یہ دین نہیں ہو سکتا کہ اس کی دو چیزیں آپس میں ایک دوسرے سے لڑ پڑے، گتم گتھا ہو جائیں. یہ دین بازی ہے، دین باز لوگ یہ کام کرتے ہیں. جس طرح بٹیر باز ہیں، وہ بٹیر لڑاتے ہیں، بٹیر کو بٹیر سے لڑاتے ہیں. اسی طرح کچھ لوگوں کی مہارت یہ دین کو دین سے لڑانا، دیندار کو دیندار سے لڑانا، مومن کو مومن سے لڑانا. یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ جو جھگڑا ہے کہ آیا عقیدہ بنیاد ہے یا عمل بنیاد ہے؟ عقیدہ بنیاد ہے یا عمل بنیاد ہے؟ عزیزان من، روایات معصومین کی کہ جب انسان معاشر میں جائے گا روز حساب، انسان کو تولا جائے گا، تولا جائے گا انسان کو. کس چیز میں تولا جائے گا؟ آیا عقیدہ دیکھا جائے گا یا اس کا عمل دیکھا جائے گا؟ اب یہاں دو گروہ ہیں، شاید اس مجلس میں بھی دو پارٹیاں ہوں. کچھ قائل ہو عقیدہ دیکھا جائے گا، کچھ قائل ہیں عمل دیکھا جائے گا. عقیدہ و عمل دونوں کے اندر ریاکاری ممکن ہے.
دونوں کے اندر ریاکاری ممکن ہے۔ منافق وہ ہوتا ہے جس کے دل میں عقیدہ نہیں ہوتا لیکن زبان سے اظہار کرتا ہے۔ بس عقیدے میں ریاکاری ہو سکتی ہے کہ انسان دل سے عقیدہ نہ رکھتا ہو، لیکن جب دل میں عقیدہ نہ ہو اور زبان پر انسان ظاہر کر دیتا ہو۔ عمل میں بھی ریاکاری ہو سکتی ہے۔ عمل کی منافقت کو یا عمل کی ریاکاری کو منافقت کہتے ہیں، معاف کرنا، عقیدے کی ریاکاری کو منافقت کہتے ہیں اور عمل کی منافقت کو ریاکاری کہتے ہیں۔ جب انسان عمل میں منافق ہو جائے اس کو ریاکار کہتے ہیں، اور جب انسان عقیدے میں ریاکار ہو جائے اس کو منافق کہتے ہیں۔ عمل میں ریا ممکن ہے، ایک انسان ہے بہت سارے اگر کوئی دیکھ نہ رہا ہو کچھ اور طرح سے عمل کرتے ہیں، اور اگر کوئی دیکھ رہا ہو تو پھر ان کا عمل بدل جاتا ہے۔ خلوت میں نماز پڑھیں، شاید پڑھتے بھی نہ ہو، جلوت میں آ کر پڑھیں گے۔ خلوت میں پڑھیں، وہ جس کو ائمہ نے کہا کہ کوے کی طرح ٹھونگے مارتے ہیں، لیکن جلوت میں بڑے خضوع اور خشوع سے پڑھیں گے۔ یہ ریا ہے، ریاکاری ہے، دکھاوے کے لیے، دکھاوے کے لیے نمازیں پڑھنا، دکھاوے کے لیے حج کرنا، دکھاوے کے لیے روزے رکھنا، دکھاوے کے لیے عزاداری کرنا، دکھاوے کے لیے سب کچھ کرنا، سامنے کیمرہ سامنے لگا کے بندوں کو سامنے کھڑا کر کے ریا کے طور پر۔ جس چیز کے اندر ریا ممکن ہے وہ بنیاد نہیں ہو سکتی، اس پہ نہیں تولا جائے گا۔ کیوں کہ وہ چیزیں تو بہت نکلیں گی اندر سے۔ منافق سے عقیدہ نکلے گا زبان سے، کہے گا میں تو زبان سے کہتا تھا یہ عقیدہ ہے میرا، اور ریاکار سے بہت سارے اعمال برآمد ہوں گے لیکن وہ اعمال قبول نہیں ہوں گے۔ بنیاد کون سی چیز ہے؟ ایمان بھی جس کے لیے ہے، عقیدہ بھی جس کی خاطر ہے اور عمل بھی جس کی خاطر ہے، وہ دونوں کا جو نتیجہ اور ثمر ہے جس میں ریا نہیں ہو سکتی اس کو دیکھا جائے گا، کہ اس سے یہ پتا چل جائے گا کہ اس کے اندر ایمان تھا یا نہیں۔ وہ ایمان کی کسوٹی بھی ہے، اسی سے ایمان سامنے بھی آ جائے گا کہ اس کے اندر ایمان تھا یا نہیں تھا، اور اسی سے عمل کی پتا چل جائے گا کہ اس کا عمل ریاکارانہ تھا یا عبیدانہ عمل تھا، اس سے یہ بھی پتا چل جائے گا۔ اور وہ اقدار ہیں، ویلیوز ہیں، ویلیوز میں کبھی بھی ریا ممکن نہیں ہوتی، اقدار میں کبھی ریا ممکن نہیں ہوتی۔ قدریں، ویلیوز، آپ قرآن پڑھ کے دیکھیں قرآن میں کس قدر اقدار کو، جہاں ایمان کا ذکر آیا ساتھ اقدار تک پہنچایا اس مطلب کو، جہاں عمل نماز کی باری آئی اس کو اقدار تک پہنچایا، جہاں روزے کا نام آیا اس کو تقوی تک پہنچایا۔ یہ اقدار نتیجہ عمل و نتیجہ ایمان دونوں کا نتیجہ اقدار ہے۔ اگر یہ اقدار ایمان و عمل کے نتیجے میں آ گئی ہمارے وجود میں، ہمارا ایمان مومنانہ تھا، عقیدہ مومنانہ تھا، عمل بھی مومنانہ تھا۔ لیکن اگر میں عمل کرتا رہا، میں عقیدہ بھی رکھتا رہا، لیکن اس دونوں کے ملنے سے میرے اندر کوئی قدر پیدا نہیں ہوئی، وہ سب ریا تھی، وہ سب ریاکاری تھی۔ اقدار کون سی ہیں؟ ان اقدار میں علماء نے ذکر کیا کہ 3 بنیادی قدریں ہیں انسانی، جو علماء نے ذکر کیا ہے۔ 3 بنیادی قدروں میں پہلی قدر شجاعت ہے، پہلی قدر شجاعت ہے، دوسری قدر حکمت ہے، اور تیسری قدر عفت ہے۔ عفت ہے حیا۔ یہ 3 بنیادی قدریں ہیں۔ تمام فضائل انسان کے، تمام فضیلتیں وہ ان 3 کے بطن سے باہر آتی ہیں۔